اگرچہ سینٹا کلاus کوئی مذہبی روایت نہیں، مگر یہ روایت ہمیں محبت، سخاوت اور خوشیاں بانٹنے کا درس دیتی ہے۔ کرسمس روایات کی اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جو دنیا بھر کے بچوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹیں بکھیر دیتی ہے، اور جس کا نام سنتے ہی خوشی، تحفے اور محبت کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سینٹا کلاus یا کرسمس فادر کی۔ چونکہ کرسمس روحانی جوش و خروش کے ساتھ ساتھ خاندان اور بچوں کے ساتھ مل کر خوشی منانے کا موقع بھی ہے، اس لیے تفریح اور جشن اس کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ پورا سال اس سیزن کا انتظار کیا جاتا ہے، اس لیے جہاں کرسمس کو روحانی جوش و جذبے اور عبادت کی روح میں منایا جاتا ہے، وہاں رونق اور تفریح کے ذریعے سینٹا کلاus جیسی تصویروں کے ذریعے بھی خوشیوں کا رنگ مزید گہرا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ سینٹا کلاus دراصل تھا کون۔ یہ محبت اور خلوص سے بھرے ایک شخص کی کہانی ہے جن کا نام دراصل سینٹ نکلس تھا، جو 4 صدی مسیحی میں موجودہ ترکی کے علاقے مائرا میں رہتے تھے۔ وہ ایک مسیحی بشپ تھے جو اپنی سخاوت، رحم دلی اور پوشیدہ طور پر مدد کرنے کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ نکلس رات کے وقت چپکے سے غریبوں کے گھروں میں تحفے اور ضرورت مندوں کی چیزیں رکھ دیا کرتے تھے۔ ان کی نیک دلی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ انہیں بچوں، ملاحوں اور ضرورت مندوں کا محافظ ماننے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب کرسمس دنیا بھر میں منایا جانے لگا تو سینٹ نکلس کی یاد میں لوگ ان کا روپ دھار کر بچوں اور ضرورت مندوں کو تحفے دینے لگے۔ یوں ایک خوبصورت روایت جنم لیتی گئی۔ یورپ میں انہیں اب بھی سینٹ نکلس کہا جاتا ہے، جبکہ ہالینڈ میں ان کا نام سنٹر کلاس پڑ گیا۔ جب یہ روایت امریکہ پہنچی تو سنٹر کلاس کا تلفظ بدل کر سینٹا کلاus بن گیا۔ 19ویں صدی میں مصوروں اور شاعروں نے سینٹا کلاus کی وہ تصویر بنائی جو آج ہم سب کے ذہنوں میں ہے۔ سرخ لباس، سفید داڑھی، بڑی ٹوپی اور تحفوں سے بھرا تھیلا۔ جلد ہی سینٹا کلاus ثقافت کا حصہ بن گیا۔ اس کردار کو کہانیوں، فلموں، ڈراموں اور کرسمس کیرلز میں شامل کیا جانے لگا، اور یہی تصویر آج دنیا بھر کے کرسمس کارڈز اور سجاوٹ کا حصہ ہے۔ سینٹا کلاus کی سواری یعنی رینڈیئر اور سلے کا تعلق شمالی یورپ کے برفیلے علاقوں سے ہے، جہاں سے یہ کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ رینڈیئر ایک قسم کا ہرن ہے جو ناروے، فن لینڈ، روس اور الاسکا جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور صدیوں سے برف پر سفر اور سامان ڈھونے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، اسی لیے کہانیوں میں سینٹا کی برف گاڑی انہی رینڈیئر سے جڑ گئی اور یوں ایک دلکش جادوئی روایت وجود میں آئی۔ اکثر کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے کہ سینٹا کلاus رات کے وقت چپکے سے گھر میں چمنی کے راستے داخل ہو کر تحفے رکھ دیتا ہے، اور بچے جب کرسمس کی صبح جاگتے ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ آج بھی کرسمس کے موقع پر کئی کمپنیاں اور ادارے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے مختلف طریقوں سے تحائف تقسیم کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ تحائف ہوائی جہازوں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں پہنچائے جاتے ہیں، جیسے کہ معروف آپریشن کرسمس ڈراپ۔ اسی طرح گھروں میں والدین چپکے سے بچوں کے لیے تحائف رکھتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ سینٹا کلاus رات کو ان کے لیے گفٹ چھوڑ کر گیا ہے۔ یوں گھروں میں ایک خوشگوار اور محبت بھرا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سینٹا کلاus کوئی مذہبی روایت نہیں، مگر یہ روایت ہمیں محبت، سخاوت اور خوشیاں بانٹنے کا درس دیتی ہے۔ دنیا میں آج بھی خدا کے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو شاید سینٹا کی طرح کا لباس نہ پہنتے ہوں، مگر دوسروں کی مدد کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں۔ کرسمس دراصل اسی جذبے کا نام ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اپنا بیٹا دنیا کو بخش دیا، اور چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں اور سارا سال محبت کے اس پیغام کو دل میں زندہ رکھیں۔ آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔